اکثر لوگ نماز فجر کو غلط پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر میں غربت آتی ہے۔ نماز فجر کا صحیح مکمل طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر اسلام کی 5 فرض نمازوں میں پہلی اور نہایت عظیم برکتوں والی نماز ہے، جو رات کے طریقے کے اختتام اور دن کی روشنی کے آغاز پر ادا کی جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب کائنات سکون میں ہوتی ہے، فضائیں پاکیزہ ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خاص طور پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ فجر کی نماز بندے اور رب کے درمیان دن کی پہلی ملاقات ہے، جس میں بندہ نیند کی لذت کو قربان کر کے اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بے حد محبوب ہے۔ قرآن مجید میں فجر کی قسم کھا کر اس کی عظمت بیان کی گئی اور فرمایا گیا کہ فجر کی نماز میں حاضر ہونے والوں کی گواہی فرشتے دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کو منافقین پر سب سے زیادہ بھاری نماز قرار دیا، کیونکہ اس میں اخلاص، سچائی اور اللہ سے سچی محبت کا امتحان ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر صرف ایک نماز نہیں بلکہ ایمان کی طاقت، روح کی تازگی اور دن کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اس کے دل میں نور بھر دیا جاتا ہے، اس کے رزق میں برکت آتی ہے اور اس کا پورا دن خیر کے ساتھ گزرتا ہے۔ فجر وہ نماز ہے جو گناہوں کی تاریکی کو چیر کر ہدایت کی روشنی عطا کرتی ہے، جو انسان کو سستی، غفلت اور شیطان کے وار سے بچاتی ہے۔ جو لوگ فجر کی پابند ہو جاتے ہیں ان کی زندگی میں نظم و سکون اور برکت آ جاتی ہے، اور جو فجر کو چھوڑ دیتا ہے آہستہ آہستہ دل کی روشنی سے محروم ہو جاتا ہے۔ نماز فجر کی عظمت اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ وہ نماز ہے جو اندھیروں میں روشنی کی پہچان بن جاتی ہے۔ جب انسان سوتا ہوا بستر چھوڑ کر وضو کے ٹھنڈے پانی سے تازگی حاصل کرتا ہے اور خاموش فضا میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، تو یہ لمحہ دراصل ایمان کی فتح کا لمحہ ہوتا ہے۔ فجر کے وقت پڑھی گئی نماز دل کے رنگ کو دھو دیتی ہے اور روح کو ایسی طاقت دیتی ہے کہ انسان دن بھر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے اور سورج نکلنے تک دعا میں مشغول رہتے۔ یہ وقت قبولیت دعا کا خاص وقت ہے۔ اس لمحے مانگی گئی دعائیں دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہیں اور آسمانوں تک پہنچتی ہیں۔ فجر کی نماز انسان کے کردار میں مضبوطی پیدا کرتی ہے۔ جو شخص فجر کا پابند ہو جاتا ہے وہ وعدوں کا پکا، سچا اور امانت دار بن جاتا ہے، کیونکہ جو رب کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جائے وہ بندوں کے حقوق میں بھی کوتاہی نہیں کرتا۔ فجر کی نماز معاشرے میں امن اور خیر کا سبب بنتی ہے، کیونکہ اس کے پڑھنے والے دلوں میں حسد، کینہ اور نفرت کم ہو جاتی ہے۔ یہ نماز انسان کو وقت کی قدر سکھاتی ہے اور زندگی کو بے مقصد بہاؤں سے نکال کر مقصدیت کی راہ پر لے آتی ہے۔ فجر کی برکت سے گھروں میں سکون، رزق میں وسعت اور اولاد میں نیکی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو گھر فجر سے آباد ہو جائے وہ گھر اللہ کی رحمتوں سے خالی نہیں رہتا۔ نماز فجر وہ عبادت ہے جو انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ صرف 2 فرض رکعتوں کا نام نہیں بلکہ یہ ایمان کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ جب رات کی خاموشی اپنے آخری پہر میں ہوتی ہے اور نیند اپنی سب سے گہری لذت پر ہوتی ہے، اسی وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکارتا ہے، اور جو بندہ اس پکار پر لبیک کہتا ہے وہ دراصل یہ اعلان کرتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہر خواہش سے بڑھ کر ہے۔ فجر کا وقت فرشتوں کی آمد و رفت کا وقت ہے۔ ایک جماعت رات بھر اعمال لکھ کر واپس جاتی ہے اور دوسری جماعت دن کے اعمال لکھنے کے لیے آتی ہے، اور دونوں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ یہ بندہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز تھا۔ اس لیے قرآن میں فرمایا گیا کہ فجر کا قرآن پڑھنا مشہور ہے، یعنی اس وقت پڑھی جانے والی تلاوت پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ نماز فجر دل کو ایسی روشنی عطا کرتی ہے جو دل بھر کے فیصلوں میں انسان کے رہنمائی کرتی ہے۔ جو شخص فجر کے بعد قرآن کی چند آیات پڑھ لے یا اللہ کا ذکر کر لے، اس کے دل میں سکون اتر جاتا ہے، اس کی پریشانیاں ہلکی ہو جاتی ہیں اور اس کے معاملات میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ فجر کی پابندی انسان کو نظم و ضبط سکھاتی ہے۔ وقت پر اٹھنا، وضو کرنا، مسجد جانا یا گھر میں باجماعت نماز ادا کرنا، یہ سب انسان کے کردار میں مضبوطی پیدا کرتی ہے۔ اس لیے صالحین فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا رب سے تعلق کیسا ہے تو اپنی فجر کو دیکھ لو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کو دنیا اور آخرت کی کامیابی سے جوڑا۔ آپ نے فرمایا جس نے فجر پڑھی وہ اللہ کے ذمے میں آ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس دن کوئی آفت اس پر غالب نہیں آتی مگر وہ اللہ کی اجازت سے ہی ہوتی ہے۔ فجر کی دو سنتوں میں جو خیر چھپی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے، چاہے سفر ہو یا ہجر۔ یہ دو رکعتیں ایمان کو تازہ کرتی ہیں اور دل کو دنیا کی محبت سے ہلکا کر دیتی ہیں۔ نماز فجر گناہوں کے بوجھ کو کم کرتی ہے، کیونکہ یہ نماز دن کی ابتدا توبہ اور استغفار سے کرواتی ہے۔ جو شخص صبح اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے اس کے لیے دن بھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ فجر کا نور چہرے پر بھی ظاہر ہوتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں میں حیا آ جاتی ہے اور زبان سے خیر کے کلمات نکلتے ہیں۔ فجر کی پابندی کرنے والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی دعاؤں میں تاثیر ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے دن کی پہلی ساعت اللہ کے نام پر کر دی ہوتی ہے۔ یہ نماز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل دولت یا طاقت میں نہیں بلکہ رب کی اطاعت میں ہے۔ جو شخص فجر کی قدر کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا اسے خود بھی گمان نہیں ہوتا۔ اس کے رزق میں برکت، اس کے وقت میں وسعت اور اس کے دل میں اطمینان ڈال دیا جاتا ہے۔ اور جو فجر کو معمولی سمجھ لیتا ہے وہ آہستہ آہستہ روحانی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ نماز فجر کی حقیقت یہ ہے کہ یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایسا عہدہ ہے جو ہر صبح نئے سرے سے تازہ ہوتا ہے۔ جب اذان مؤذن کی فضا میں گونجتی ہے تو دراصل یہ اعلان ہوتا ہے کہ رات ختم ہو گئی اور بندے کے لیے ایک نیا موقع آ گیا۔ فجر کی نماز ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ زندگی کی اصل کامیابی نیند کے لمحات بڑھانے میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے میں ہے۔ جو شخص اندھیرے کو چھوڑ کر روشنی کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندھیروں کو بھی روشنی میں بدل دیتا ہے۔ فجر کے وقت زمین پر ایک خاص سکون ہوتا ہے، دل کی کیفیت بدل دی جاتی ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس گھڑی میں دنیا کے شور و ہنگامے نہیں ہوتے، صرف بندہ اور اس کا رب ہوتا ہے۔ اسی تنہائی میں کی گئی دعا میں اخلاص ہوتا ہے اور یہی اخلاص دعا کو قبولیت کے قریب لے جاتا ہے۔ بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کہ فجر کے وقت کی عبادت دن بھر کی عبادت کا وزن بڑھا دیتی ہے۔ جو شخص اس وقت اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے اس کے باقی دن کے معاملات خود بخود سنورنے لگتے ہیں۔ نماز فجر انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ ہر دن کی شروعات شکر سے ہونی چاہیے۔ جب بندہ سجدے میں جا کر یہ قرار کرتا ہے کہ اے اللہ تو ہی میرا خالق، رازق اور مددگار ہے، اس کے دل سے خوف اور یہ بے یقینی نکل جاتی ہے۔ فجر کے بعد جو شخص تسبیح و استغفار کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے لیے آسمان سے رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فجر کے بعد دیر تک ذکر میں مشغول رہتے اور دنیاوی مشورے سورج نکلنے کے بعد شروع کرتے تھے۔ فجر کی نماز اجتماعی لحاظ سے بھی بڑی اہم ہے۔ مسجد میں کھڑے ہو کر ایک ہی صف میں امیر و غریب، حاکم و محکوم سب برابر ہو جاتے ہیں۔ یہ منظر اس بات کی عملی تصویر ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب کی حیثیت اطاعت سے ہے، نہ کہ منصب یا مال سے۔ فجر کی باجماعت نماز دلوں کو جوڑتی ہے اور معاشرے میں بھائی چارے کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ نماز انسان کو امید دیتی ہے کہ جیسے رات کے بعد دن ضرور آتا ہے ویسے ہی ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جو فجر کے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آنسو بہا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دن کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ جو فجر کو تھام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ نماز فجر کی ادائیگی میں ہماری سستی و غفلت اور کاہلیوں کوتاہیوں انتہا کو پہنچ چکی ہوئی ہیں۔ کوئی بھی موسم ہو، باقی چار نمازوں کے مقابلے میں فجر میں نمازی بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں۔ یہی حال گھروں میں خواتین کی نماز فجر کا ہے۔ فجر میں وہ اہتمام نہیں ہوتا جو بقیہ چار نمازوں کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔ موسم گرما میں رات ایک چھوٹی ہونے کا بہانہ اور موسم سرما میں صبح سردی کا عذر لیکن ہمارا ہر بہانہ اور عذر نما میں کوتاہی و غفلت کے سلسلے میں اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہوگا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا ہے۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔
اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کے عدم ادائیگی کے پس منظر کو دیکھیں تو معلوم ہوگا یہ سب بے برکتی سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجے کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہے جن میں رزق کی تقسیم و فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اس فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے۔ دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے رہنے والے صبح فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں، انہیں ان کے رزق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر نماز فجر خصوصاً اور دیگر نمازوں کو عموماً چھوڑ کر اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی، میلاد کی محافل کے انعقاد، لوح قرآنی کی تعویذ و آویزہ کرنے جیسے نیک کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس سے تو انکار نہیں کہ بلا شبہ ان تمام کارائے خیر میں برکت کا عنصر موجود ہوتا ہے، لیکن قرآن خوانی، محفل، میلاد، لوح قرآن کے نقش گھر میں آویزہ کرنے سے خیر و برکت کا ہونا نماز کی ادائیگی سے مشروط ہے۔ ہر خیر و برکت کی سوتے نماز سے پھوٹتے ہیں۔ اللہ کی تمام نعمتوں، برکتوں، رزق کے دریا نماز کی ادائیگی ہی سے بہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ عمل بھی اہم ہے کہ فجر کے علاوہ وہ بقیہ 4 نمازوں میں بھی خیر و برکت نماز فجر کی ادائیگی ہی سے مشروط ہے۔ اس لیے خیر و برکت کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی ہی سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، نماز فجر کی کوتاہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمان کو خبیث اور منافق قرار دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو میرا دل چاہتا ہے کہ آگ لگا کر جلا دوں۔ ناظرین، کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا فجر کا وقت نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ اس راز کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم نماز کے بارے میں جانیں جو ہم پر دن میں 5 مرتبہ پڑھنا فرض کی گئی۔ یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئی؟ اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے، جس وجہ کا مظاہرہ معراج میں اس وقت ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے وقت کے انتہائی مختصر حصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پس منظر میں اپنے حبیب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اپنے خصوصی انعامات سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب خاص سے نوازا، انبیاء کرام سے ملاقاتیں کروائی، جنت و جہنم کا مشاہدہ کروایا اور نیکیوں کے اجر و ثواب اور بھوڑوں کے انجام و عذاب کا نظارہ کروایا۔ اس عظیم سفر میں بہت سے انعامات سے نوازا گیا، جن میں ایک خاص انعام امت کے لیے نماز کا تحفہ بھی ہے اور قیامت تک کے لیے انسانوں کو اپنے معبود اور خالق سے قریب کرنے کا عظیم تحفہ اور عبادت یعنی نماز۔ اسی سفر میں ادا کی گئی معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے اللہ سے 50 نمازوں میں نرمی کی درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا یہاں تک کہ اللہ نے امت محمدیہ کے لیے دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا، جس کے بعد بھی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں میں کمی کے لیے اللہ کے پاس ایک بار پھر جانے کی صلاح دی، لیکن تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے، یہاں تک کہ اب مجھے حیا آ گئی ہے اور اب میں راضی ہوں اور اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں۔ ہر نماز پڑھنا ضروری ہے اور یقیناً آپ کے لیے بھی نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ ایک انسان مشکل سے اٹھ پاتا ہے، لیکن دن کی اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہے اسے جب آپ جانو گے تو یقین کریں گے آپ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑنا چاہیں گے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں سلیپ ڈس آرڈر ہے یا بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے، یعنی انہیں نیند نہ آنے کی بیماری ہوتی ہے
اور پورا دن کام کاج کر کے جب رات کو بھی نہیں سو سکتے، تب کئی طرح کی ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنون لیتی ہیں، اور اس سلیپ ڈس آرڈر کا شکار آج ہر دوسرا تیسرا انسان ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر پہلے نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں کرتی، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب سو نہیں پاتے تو وہ اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ اے اللہ، مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں تو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور یقین کریں جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں انہیں تا حیات کبھی بھی سلیپ ڈس آرڈر کی شکایت نہیں ہوگی۔ نماز فجر پڑھنے کا صحیح طریقہ درج ذیل ہے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، نماز فجر کا وقت طلوع صادق یعنی سورج نکلنے سے پہلے صبح کی سفیدی نکلنے سے لے کر سورج نکلنے تک ہوتا ہے۔ اسے جلدی پڑھنا افضل ہے۔ اس کی تعداد 4 ہے، 2 سنت اور 2 فرض۔ نیت: 2 رکعت سنت فجر پڑھتا ہوں، اللہ کے لیے اللہ اکبر کہہ کر سورۃ الفاتحہ پڑھے، پھر کوئی بھی چھوٹی سی سورت، سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس یا کوئی اور، رکوع سجدہ اور اطمینان سے کرے۔ دوسری رکعت میں قاعدہ میں اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھے، سلام پھیر کر نماز مکمل کرے، تسلیم کے لیے دعا کرے۔ نماز کے بعد اذکار اور دعائیں پڑھے، خاص طور پر فجر کے بعد کی مسنون دعائیں۔ عام غلطیاں جن سے بچنا ضروری ہے: جلدی نماز پڑھنا، اطمینان کے ساتھ پڑھنا، سورۃ الفاتحہ چھوڑ دینا، یہ نماز کا لازمی حصہ ہے۔ رکوع سجدہ صحیح طریقے سے نہ کرنا، پشت سیدھی رکھیں اور سجدے میں پیشانی، ناک، ہاتھ، گھٹنے اور پاؤں کی انگلیاں زمین پر رکھیں۔ قاعدہ میں درود یا دعا نہ پڑھنا۔ نماز فجر کے بعد کے اذکار: نماز کے بعد 3 بار استغفر اللہ، آیت الکرسی، سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ہر ایک 3 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ 10 مرتبہ آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیند پر عبادت کو ترجیح دینے والوں میں شامل فرمائے، ہمارے دلوں کو فجر کے نور سے روشن کرے، ہمیں آخری سانس پر فجر کی نماز کی پابندی نصیب فرمائے اور اس کے صدقے ہماری دنیا آخرت سنوار دے۔ آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔